قرآنی علوم میں صدیوں سے چلے آ رہے ایک خلا کو پر کرنے والی عظیم شخصیت ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی۔ شہر نگارہ کو یہ اعزاز اور امتیاز حاصل رہا ہے کہ وہ ہر دور میں ایسے ممتاز اہل علم و ادب کا مسکن رہا ہے جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی کاوشوں سے نہ صرف شہر نگارہ بلکہ ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ لکھنؤ کی نیو حیدرآباد کالونی کے عارف اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی کا نام بھی ان مثالی اور اہم علمی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اپنے علم سے نہ صرف یہ کہ ملک اور سماج کی خدمت کی بلکہ مذہب کے کئی ان گوشوں کو بھی اپنے مطالعے اور مشاہدے کی روشنی میں منطقی دلائل سے روشن کیا جن پر ابھی تک سائنسی نگاہ نہیں ڈالی گئی تھی۔ اگرچہ ڈاکٹر فاروقی اصطلاحاً عالم دین نہیں ہیں بلکہ وہ سائنس کے طالب علم رہے ہیں۔ انہوں نے پلانٹ کیمسٹری میں ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اور اپنی محنت سے 36 سالہ تحقیقی زندگی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کے لیے انہیں نہ صرف علماء دین بلکہ کئی ملکوں میں سربراہوں کے تاریخی کلمات سے بھی نوازا گیا اور متعدد ایوارڈ سے سرفراز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ بعض دانشوروں نے ڈاکٹر اقتدار فاروقی کو محققین علوم قرآن کی صف اول میں شمار کیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع ہردوئی کے گوپا مئو کے ایک باوقار اور علمی ذوق رکھنے والے خانوادے کے فرد ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی کی پیدائش 7 اپریل 1936 کو اپنے نانیہال بارہ بنکی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے علی گڑھ کا رخ کیا اور ہائی اسکول سے پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں آپ نے علی گڑھ سے حاصل کی۔ آپ کے والد مولانا ابرار حسین فاروقی کی علمی کوششوں اور ذوق علم و تحقیق سے اہل علم طبقہ خوب واقف ہے۔ ڈاکٹر اقتدار فاروقی نے اپنے والد کی فرزندی کا یہ بہت اچھا حق ادا کیا کہ علمی و تحقیقی کام میں نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ ایک نیا اور قیمتی کام پیش کیا۔ 2 درجن سے زیادہ آپ کی کتابیں منظر عام پر آ کر مقبول عام و خاص ہو چکی ہیں۔ نباتات قرآن، طب یونانی کے ادویاتی پودے، طب نبوی اور نباتات احادیث، دنیا اسلام کا عروج زوال، سائنس نامہ، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اوڑنا وغیرہ آپ کی اہم کتابیں ہیں جن کے کئی زبانوں میں تراجم بھی شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 125 سے زیادہ تحقیقی مقالے ملکی اور غیر ملکی جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں، لیکن ان میں نباتات قرآن نے عالمی سطح پر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور انہیں محققین قرآن کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شہنشاہ مراکش نے اپنے خط میں لکھا، نباتات قرآن اور نباتات احادیث کی تصنیفات سے بہت متاثر ہوں۔ یہ آپ کی علوم قرآنی اور علم حدیث میں دلچسپی اور ایمان کا ہی نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ میں آپ کی اچھی صحت کی دعا کرتا ہوں اور سائنسی تحقیق میں کامیابی کی امید رکھتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کہا کہ ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی نے قرآن میں بتائی ہوئی اشیاء کے سلسلے میں بہت عالمانہ تحقیق کی ہے اور ایسی تحقیقات پیش کی ہیں جس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والوں کی متعدد الجھنیں یکسر دور ہو جاتی ہیں اور قرآن مجید نے جو بعض گہرے حقائق بتائے ہیں ان سے دھندلکے کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ سدرہ، کافور اور زقوم کی تحقیق اس سلسلے میں خاص طور سے بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر مولانا کلب صادق نے فرمایا کہ ڈاکٹر اقتدار فاروقی سائنس کے اسکالر ہیں اور یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی سائنس دانی سے اسلامی معارف کو منظر عام پر لانے میں قابل داد و ستائش کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے کتاب نباتات قرآن کے بارے میں کہا کہ میں اس کتاب کے مطالعے سے بہت متاثر ہوا۔ میرے خیال میں اس موضوع پر ابھی تک کوئی کتاب اس عنوان سے تحریر میں نہیں ہے یا کم از کم میرے مطالعے میں نہیں آئی ہے۔ کتاب کا اسلوب خالص تحقیقی ہے اور مصنف نے اس میں اتنی جفاکشی اور تندوہی کی ہے جو بغیر عشق کے مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موصوف کا کلام الہی سے عشق ہی ہے جس نے ان سے یہ کام لیا ہے۔ محمد بن الکبیشی سفیر برائے یمن کہتے ہیں کہ یہ کتاب زبردست تحقیقی کام ہے جو قرآنی تحقیقات میں غالباً پہلی مرتبہ کیا گیا ہے اور جو آئندہ تحقیقات میں نئی راہیں کھولتا ہے۔ پروفیسر شجاعت علی سندیلوی نے ڈاکٹر اقتدار فاروقی کی نباتات قرآن کے بارے میں لکھا کہ اس معرکۃ الآراء تصنیف سے ڈاکٹر فاروقی محققین علوم قرآن کی صف اول میں شامل ہو گئے ہیں۔ نباتات قرآن یقیناً اردو کی زندہ رہنے والی کتابوں میں شامل ہو گئی ہے۔
मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज कहते हैं कि डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी ने साइंसी तहकीक के जरिए इस्लामियात के बाद बहुत अहम नुकात रोशन किए हैं। उन्होंने कुरान और साइंस के रिश्ते की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बचपन ही से मेरे जहन में सवाल बहुत उठते थे। इसी जहन से जब इस्लाम को देखा तो उसमें बहुत झोल नजर आए। फिर इस्लाम के माखज और मर्जा कुरान तक पहुंचा तो तराजिम में भी बहुत जगह झोल नजर आए। फिर अरबी सीखी तो पाया कि इस्लाम का जितना गहरा रिश्ता साइंस से है उतना गहरा रिश्ता किसी और इल्म से नहीं है। डॉक्टर फारूकी ने इस नुक्ते नजर से बहुत अहम कारनामा अंजाम दिया है। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी साबिक वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कहते हैं कि नबातात कुरान अपने मौजू पर नादिर तसनीफ है जिससे नई राहें खुल गई हैं। डॉक्टर इक़्तिदार फारूकी लायक मुबारकबाद हैं कि उनकी इल्मी कोशिशों से उलूम कुरानी में एक बेशबहा इजाफा हुआ है। ये सआदत हर एक को मैसर नहीं आती। वो बजा तौर पर कह सकते हैं कि शादम जिंदगी ख्वेश की कार करदम। मारूफ उर्दू नक़ाद प्रोफेसर शारिफ दौलवी ने एक प्रोग्राम में डॉक्टर फारूकी की किताब साइंसनामा पर बोलते हुए कहा था कि फारूकी साहब ने उर्दू में साइंसी अदब को फरोग देने का वसी कारनामा अंजाम दिया है और उर्दू को एक नई रोशनी दी है। उन्होंने कहा कि कुरानी नबातात को साइंसी रूह से जिस तरह वाज़े किया गया है ऐसी किताब को हमारे निसाब में होना चाहिए। आज हमारी आदत जबरिया मुताले की है जबकि ऐसी चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए। प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के मुताबिक डॉक्टर इक़्तिदार फारूकी की शख्सियत अज़हर मिन अश-शम्स यानी सूरज की तरह रोशन है। कुरानी नबातात पर उनकी तहकीक के लिए दुनियाए इल्म व दानिश हमेशा उन्हें याद रखेगी। मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर मंसूर हसन अपने मखसूस अंदाज में पहले इक़बाल का शेर पढ़ते हैं, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराजी न साहिबे कश्शाफ। फिर डॉक्टर इक़्तिदार फारूकी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि नबातात कुरान और नबातात अहादीस में मुसन्निफ ने एतक़ाद के साथ अक़्ल व फ़हम का भी इस्तेमाल करते हुए तहक़ीक़ की नई राहें रोशन की हैं। कुरान को साइंस की रोशनी में नई नस्ल से मुतारिफ कराना एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसे तारीख याद रखेगी। अवधनामा फाउंडेशन डे के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी को उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए गवर्नर उत्तर प्रदेश के हाथों वक़ार अवध अवार्ड से नवाजा गया था। इस तकरीब में मुल्क के मारूफ उलमाए किराम और अहले दानिश शरीक थे। इसी मौके पर अवधनामा के बानी वक़ार रिज़वी ने अपने खिताब में कहा कि मुश्किल तो यह है कि मौलवियों ने ऐसा दायरा और ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई बगैर दाढ़ी वाले को सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब लोग ऐसे मौलवियों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने इस्लाम को और कुरान को खुसूसी मानी और मफाहीम तक ही महदूद कर दिया है। आज कौम को ऐसे मौलवियों की नहीं बल्कि डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी जैसे दानिश्वरों की जरूरत है जिनके बारे में साहिब नजर उलमा का भी ये इतराफनामा आ चुका है कि डॉक्टर इक़्तिदार फारूकी की तहकीकी काविशों से कुरान मजीद की तफसीर करने वालों की मुतादिद उलझनें यकसर दूर हो जाती हैं। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी एक साइंस के तालिब इल्म होते हुए भी मुहक्किक कुरान कैसे बन गए, इस बारे में हमने खुद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे साइंसदान दोस्त जो मेरी नबाताती कीमिया पर तहकीक से वाकिफ थे उन्होंने मुझसे पूछा कि कुरान पाक में जिस मन का जिक्र आया है वो क्या है और किन पौधों से यह हासिल होती है, नीज इसकी कीमियाई और ग़िज़ाई अहमियत क्या है। फारूकी साहब ने कहा कि मैंने तो मन और सलवा का तस्करा अपने बुजुर्गों से अक्सर सुना था और बाज़ किताबों में उसके हवाले भी मेरी नज़र से गुजर चुके थे, लेकिन मन के बारे में यह तफसीली सवाल जहन में नहीं आया था। चुनांचे मैं अहबाब के सवाल का जवाब नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद मौलाना आज़ाद और मौलाना माजिद दरियाबादी की तफसीरें पढ़ने की सआदत हासिल हुई जिसमें मन और सलवा को एक तबई ग़िज़ा करार देकर कदरे तफसीली रोशनी डाली गई थी, लेकिन साइंसी नुक्ते नज़र से न मन पैदा करने वाले पौधों की निशानी ही की गई थी और न ही उनकी कीमियाई और तिब्बी खुसूसियात पर कोई बहस की गई थी। उसके बाद मैंने दीगर तफसीरों और इस्लामी लिटरेचर का मुताला किया और महसूस किया कि ये किताबें यकीनन इल्म का बेशबहा खजाना है, लेकिन इसमें न तो मन और न ही दूसरे नबातात का कोई मुफस्सल जायजा लिया गया है। फिर
انہوں نے اس وقت لکھنؤ سے نکلنے والے روزنامہ قومی آواز میں مضامین لکھنا شروع کیے، اور جب کافور پر ان کا مضمون شائع ہوا تو مولانا علی میاں ندوی نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن میں آئے کافور پر تحقیقی مضمون لکھ کر میری ایک پرانی اور بڑی الجھن دور کر دی۔ مولانا علی میاں کے حوصلہ افزا کلمات سے ان کے لیے مزید تحقیق کی راہیں روشن ہو گئیں۔ ڈاکٹر اقتدار فاروقی آگے مزید کہتے ہیں کہ اسی صورتحال کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اگر مختلف دینی اور سائنسی کتابوں کا مطالعہ کر کے نہ صرف من بلکہ ان تمام نباتات پر جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے خالص سائنسی نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالی جائے اور تمام تفصیلات کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے تو شاید یہ ایک مفید اور نیا کام ہو۔ چنانچہ کئی برسوں کی محنت، تحقیق اور جستجو کے بعد ان کی کتاب نباتات قرآن اردو اور انگریزی میں شائع ہوئی، جسے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں تراجم بھی شائع ہو گئے، اور دنیا بھر کے علماء کرام اور دانشوروں نے اس تحقیقی کتاب کو پسند کیا۔ عمان کے فرمانروا سلطان ابن قاموس ابن سعید نے ڈاکٹر فاروقی کو ان کی کتاب نباتات قرآن اور نباتات طب نبوی کے لیے 25,000 امریکی ڈالر کے انعام و ایوارڈ سے نوازا۔ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی ایسے پہلے ہندوستانی ہیں جنہیں عمانی سلطان نے اس اعزاز سے نوازا ہے، جو نہ صرف اہل لکھنؤ اور NBRI کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے قابل فخر بات ہے۔ ڈاکٹر اقتدار فاروقی کی کتابوں کی ہی بنیاد پر خلیجی ممالک میں کروڑوں ڈالر پر مبنی قرآنی باغات کا پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا ہے، جس کے مطابق شارجہ میں کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ سعودی عرب کے سابق وزیر اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر MA یمانی نے ڈاکٹر فاروقی کی اسلامک اور قرآنی اسٹڈیز کے تعلق سے کی گئی تحقیق کو صدیوں کے خلا کو پر کرنے والا کام قرار دیا ہے۔ اودنامہ ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور انہیں ان کی تحقیقی کاوشوں کے لیے مبارکباد اور مستقبل کے لیے نیک تمنائیں پیش کرتا ہے۔